السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل کے پروگرام میں آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پولیٹیکل کمیونیکیشن، سیاسی ابلاغ۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے نذیر حسین صاحب۔ نذیر حسین صاحب ایک ماہر فارغ کار ہیں، یہ ایکس فارن سیکرٹری کے طور پہ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر مجاہد منصوری صاحب۔ منصوری صاحب ابلاغ کے استاد ہیں اور ابلاغ عامہ کے ماہر ہیں، اس کے علاوہ عملی صحافت کا ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ تو سر، آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس موضوع پر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو آج کل ایک سیاسی کمیونیکیشن، پولیٹیکل ابلاغ کا جو ایک رواج فروغ لے چکا ہے، یہ سطح زمین کی کتنی گہرائی تک پہنچ گیا ہے؟ بطور استاد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بطور استاد اور ایک سینئر صحافی کے طور پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو سیاسی ابلاغ ہے وہ آج کی دنیا کے ہر معاشرے میں ایک بہت غالب ایک فنومینا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، کیونکہ سیاسی نظام کسی بھی ریاست میں کوئی بھی ہو، اس کا اپنا اپنا سیاسی ابلاغ تو ہوتا ہے۔ جی، کسی جگہ اگر کوئی ڈکٹوریل رجیم ہے تو وہاں پر بھی سیاسی ابلاغ جو ہے معاشرے میں ڈومینیٹ کر رہا ہوگا۔ وہ ڈکٹوریل لیڈرشپ کو جو ہے اسٹرینتھن کرنے میں اس کے ایجنڈے کو لے کے چلتا ہے، تو ہوتا تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سیاسی ابلاغ ہی ہے۔ اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہوتی، اس میں جو نقطۂ نظر کی گنجائش نہیں ہوتی مختلف، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ون وے ابلاغ۔ ہاں، لیکن چونکہ حکومت جو ہے ایک بہت اہم سٹیک ہولڈرز ہے پورے سیاسی منظر میں، چاہے کوئی بھی سیاسی نظام ہو، تو جو حکومتی اور سیاستی نظام ہے اس کا ایک بڑا پارٹ جو ہے وہ حکومت ہے، تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو فریکوینسی ہے اور اس کی جو اس کا حجم ہے، جو ایک قومی دھارا ہوتا ہے ابلاغ کا، ہر سوسائٹی آج کی جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن فلو میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس کا اپنا اپنا بھی ہے اور وہ انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کا قومی سیاسی ابلاغ ہے، ایک آپ کسی کے سیاسی ابلاغ سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ گڑبڑ ہو رہا ہے، تو اور اس کی ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ اس کی ایک شکل خود بخود قدرتی طور پر بن جاتی ہے، مختلف سورسز آف کمیونیکیشن سے آمیزش ہو کے ایک نیشنل کمیونیکیشن فلو بن جاتا ہے۔ جی، نذیر صاحب سے پوچھیں گے، سر آپ مختلف ممالک میں بطور سفارتکار خدمات انجام دیتے رہے، بطور سفیر کے آپ نے ان ممالک کے لیڈرز کا اور سیاستدانوں کا ابلاغ دیکھا ہوگا۔ جن باتوں کی نشاندہی مجاہد منصوری صاحب نے کی ہے، آپ نے وہاں کے جو سیاسی ابلاغ کو کیسا پایا؟ جی، بہت شکریہ۔ فرق اس میں بھی ہے کہ وہ سوسائٹیز، خاص کر ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر، وہ میچور ہو چکی ہیں۔ وہاں پر ایک مور اور لیس کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ ہم کریں گے اور یہ ہم نہیں کریں گے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مختلف جو ایکٹرز ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز ایک نکلتی ہے باہر، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر اس پہ ایگریڈ ہے کہ ہم فار ایگزامپل پرسنل کرٹیسزم نہیں کریں گے۔ ہم کچھ ایریاز ہیں جو نو گو ایریاز ہیں، انہوں نے ایک نارمز طے کیے، نارم ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے والنٹیرلی ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور وہ اکراس دا بورڈ ہیں، اور وہ سارے اس کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، سیاستدان وہ سارے اس کو فالو کرتے ہیں۔ جب وہ فالو کرتے ہیں تو ایک قسم کا سماعی کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ سر، جیسے نذیر حسین صاحب نے ذکر کیا کہ وہاں کی ایک سیاسی ابلاغ میں کچھ نارمز طے ہو چکے ہیں، کچھ نو گو ایریاز طے ہو چکے ہیں۔ ایک کا ذکر بھی کیا کہ ہم پرسنل اٹیکس نہیں کریں گے، ذاتی کریکٹر اسیسینیشن کی طرف نہیں جائیں گے، زیادہ پالیسی میکنگ میں کی بات کرتے ہیں وہ۔ لیکن ہمارے ہاں کا جو پولیٹیکل کنٹینٹ دیکھیں، وہ چاہے مین لیڈرشپ ہو،
چاہے سیکنڈ ٹیئر کی ہو، ٹی وی ٹاکس ہوں، ٹی وی ٹاک شوز ہوں، میڈیا ٹاکس ہوں، پریس کانفرنسز ہوں، وہ ایک الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے. نہ صرف الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے بلکہ اس سے آگے کی طرف چل پڑے ہیں ہم. الزامات کے ساتھ ساتھ اب تو غداری اور ملک دشمنی اور اس طرف معاملات چل پڑے. دیکھیں ایسے ہے کہ آپ جس تناظر میں یہ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ آپ سیاسی ابلاغ کو ایک مسئلے کے طور پر لے رہے ہیں. جی جی سر. اس وقت ایک ایشو جو بنا ہوا ہے ہمارے یہاں وہ، اور یہ بڑا صحیح ہے، اس کا انتخاب جو ہے اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی ابلاغ ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے. یہ نذیر صاحب نے جو بات کی ہے یہ جمہوری معاشروں کی بات کی ہے کہ جو آزاد جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر ایک سیاسی عمل کی جو پریکٹس میں بغیر کسی رکاوٹ کے ہوئی ہے، ایک نظام کے تحت ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن کی پابندیوں کے ساتھ ہوئی ہے، اس نے وہ ویلیوز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ایک معیار جو ہے نا خود بنا دیا ہے. وہ خود بخود اس کا ایک معیار بن گیا ہے. وہاں پر اس میں کوئی فورس نہیں کی گئی کوئی چیز، وہ ڈیموکریٹک ویلیوز سے بنا ہے. وہ دوسرے نقطہ نظر کو جو ہے سننے سے ہوا ہے، اپنے کو پیش کرنے سے ہوا ہے، اور اس میں پھر بلیم گیم جو ہے نہیں آتی، نیم کالنگ نہیں آتی، اس میں جو ہے ایک دوسرے پر جو الزام بازی ہے وہ زیادہ غالب نہیں ہوتی. اختلافات تو ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ہو بھی جاتا ہے اونچا نیچا تھوڑا سا، لیکن اس کا ایک حجم، اس کا ایک انداز، اس کا ایک ماڈل، ایک فریم جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے، ایک معیار قائم ہو چکا ہے اس کا. ہمارے ہاں جو ہے یہ شتربا آزاد ہے، بے بہار آزاد ہے، آزاد ہے اور خطرناک ایریاز میں جا رہا ہے. بالکل وہ مہلک ہو گئی ہے. جی وہ مہلک اس اعتبار سے ہو گئی ہے کہ جو دیکھیں جو سیاسی ابلاغ ہے نا وہ بنیادی طور پر میس کمیونیکیشن ہے. وہ پیپل ایٹ لارج کو ایڈریس کرتا ہے. اس کے جو مخاطبین ہیں، جو اس کا ٹارگٹ آڈینس ہے، وہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، مختلف طبقات ہیں. تو وہ ایک ایک گھر تک پہنچتا ہے اور بہت زیادہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، ان کے ذہنوں پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ جو سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ کون ہے؟ وہ میجرلی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا حکومت ہوتی ہے سیاسی ابلاغ میں. جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا، ان کے کیا رویے ہیں، ان کے کیا معیارات ہیں، ان کی کتنی ایبلٹی ہے سیاسی ابلاغ کی جو مختلف ضروریات اور اسینشل ہے، اس حوالے سے وہ بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ہاں سیاسی عمل جو ہے اس میں تواتر نہیں آیا، تسلسل نہیں آیا، ویلیوز نہیں بنی، اور اس میں ایک کمانڈ کا اور تسلط کا اور دھونس کا ایک عنصر جو ہے وہ غالب رہا ہے ڈکٹوریل رجیم کی وجہ سے. اور پھر بیمار سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی یہ پرابلم ہے. دونوں طرف گرے ایریاز تھے. ہماری جو سول فورسز تھیں، ہماری جو مارشل لا لگے اس ملک میں، اس نے ہمارے سیاسی ابلاغ کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اچھا، اب سیاسی ابلاغ کیا ہے؟ وہ بیہیویئر جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی میں، وہ اس تک پہنچتا ہے. تو سیاسی ابلاغ کا سب سے جو حساس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے مختلف پہلو ہیں ان کے بیہیویئر کو یہ سیٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی ابلاغ کی شدت ہے، یا اس میں جو ایک بہت زیادہ دو سورسز آف کمیونیکیشن جو مختلف نقطۂ نظر کے ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ کو لے لیں یا دو پارٹیوں کو لے لیں، اگر وہ ایک حد سے نکل جائیں اور جو ابلاغیات کے جو اخلاقیات ہے اس سے یا اس کے جو اصول ہیں اس سے بالکل وہ اس سے بغاوت کر دیں اور ان کے کنٹرول میں ہی نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں، ہمارے سرمایہ کار ہیں، ہمارے جو بزنس مین ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جائے گا. اور وہ نظر آ رہا ہے سر، بڑا شدید وہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. جو آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے، وہ آپ کے کالجز میں بچوں کو متاثر کرتا ہے، وہ آپ کے گھروں میں فیملی یونٹس کو متاثر کرتا ہے، وہ یوتھ کو، نوجوانوں کو کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا جو ہیلتھ آف مائنڈ جو ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے ٹی وی ٹاک شوز دیکھ کے. یہاں تک بھی بزرگ جو ہیں کئی دفعہ ان کا فیڈ بیک آ جاتا ہے یہاں تک. اس کا مطلب ہے کہ ان کے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ بہت حساس معاملہ ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ایک نیشنل نیڈ بن کے سامنے آئی ہے
یہ ایک قومی ضرورت کے طور پہ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ ایک پالیسی سازی ترجیحی، کیونکہ اس کا اثر آپ کی اکانومی پہ پڑ رہا ہے، پولیٹیکل پروسیس پہ پڑ رہا ہے، آپ کے یوتھ پہ پڑ رہا ہے، ہمارے سماجی رویوں پہ پڑ رہا ہے، اور سماجی رویے ہمارے بہت سے مسائل کی جڑ ہیں۔ جی سر، انٹالرنس ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہو گئی ہے اس وجہ سے۔ نذیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ کام کیا، بطور ایمبیسڈر دوسرے ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملنے کا موقع ملا اور ان کو جانچنے کا موقع ملا۔ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، وہاں لیڈرشپ کی ایک اپنا اسپیکنگ کوالٹیز ہوتی ہے، ان کے اپنا ایک نارمز ہوتے ہیں۔ تو جو آپ بھی ایک یہاں پہ ایک لیڈرشپ ڈپلوما کروانے جا رہے ہیں، جو ایک بڑا یونیک انیشیٹو ہے، آپ کچھ بتائیں گے کہ باہر کے ملکوں کی جو لیڈرشپ کی کمیونیکیشن ہے، خاص کر پولیٹیکل کمیونیکیشن، اس کو آپ نے کیسا جج کیا؟ دیکھیں، اگر میں الیکٹ ہوا ہوں ایز اے ریپرزنٹیٹو اور میں اس بیسک جو ٹریننگ پروسیس سے نہیں گزرا ہوں، میں اس میں ایک کمیونیکیشن بھی ہے، فار ایگزامپل اس میں آپ نے ایتھکس کا ذکر کیا، وہ بھی ہے، تو پولیٹیکل ایتھکس بھی ہیں۔ اب وہ جو ریپرزنٹیٹو ہے اس کو ایک سسٹم کے اندر کام کرنا ہے، تو اس سے کچھ اسکلز کے آنے چاہیے اس کو۔ اس میں ایک اسکل یہ بھی ہے کہ وہ کنوینئنٹلی، نمبر ون، ریمیننگ ود ان یور سوسائٹی کے جو ایتھوس ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کے اندر رہ کے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکے اور اپنا جو بھی لب لباب ہے وہ کنوے کر سکے دوسری تک۔ تیسری بات یہ ہے، جو ایک اور بھی چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ایجنٹس ہماری کمیونیکیشن کو کیری کرتے ہیں، جیسے میڈیا ہے فار ایگزامپل، اب میڈیا کو بھی سینسر نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک سیلف ڈسپلن بھی اس کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ہر وہ چیز نہ نشر کر دیں جو نشر نہیں ہونے چاہیے، فار ایگزامپل۔ تو پھر جو پبلک ہے، جو کنزیومر ہے انفارمیشن کی، ان کی بھی ایجوکیشن ہونا چاہیے، جس کو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم جس کو میڈیا لٹریسی کہتے ہیں۔ جی، مجھے میڈیا لٹریسی آنی چاہیے، میڈیا والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے نارمز کے اندر رہ کے میں نے آپریٹ کرنا ہے، اور میں ایز اے ٹرانسمیٹر ہوں اس انفارمیشن کا، اس آدمی سے جو پروڈیوس کر رہا ہے، اور جو کنزیومر ہے، جو کہ آڈینس ہے ہمارا، اس کے لیے وہ ان باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہی خیال کرتے اور ہیں، ان سے باہر نہیں جاتے۔ اس سے باہر نہیں جاتے وہ۔ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ان کا شدید احتساب کرتے میں ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یا ایوالو ہو جائے گا، یہ جو نیچرل ایوولوشن کا پیریڈ ہے، یہ بہت لمبا ہوگا، اس میں ڈسرپشنز آتی رہیں گی۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ افیکٹو ہوں۔ اب ریگولیٹری اتھارٹی ہر جگہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ میں، ہمارے یہاں بھی بڑی زبردست، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے پاس ٹولز کیا ہیں، ان کے ٹیکنکس کیا ہیں، ان کا لیگل فریم ورک کیا ہے، اور پھر وہ جو اگر ایڈجوڈیکیشن ہونا ہے کسی کیس کو، تو جو کورٹس ہیں وہ کس حد تک متحرک تو نہیں کہیں، وہ ٹیونڈ ہے اس چیز کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا ہی ہے یورپ میں اگر ڈیفیمیشن کا کیس ہے فار ایگزامپل، وہ بہت اسٹرانگ پینلٹیز دیتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں مجھے آزادی ہے، میں جو مرضی کہوں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پیرا فریم کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز دیکھیں نا، ہم ایک آرگنائز سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم کوئی جنگل میں نہیں رہ رہے، ہم کوئی اور اس جگہ پہ نہیں رہ رہے جہاں پر آپ کے اور میرے انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش نہ کرتے ہوں، ضرور کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو وی ہیو ٹو لیو ان این آرگنائز سوسائٹی ان اکارڈنس ود دا رولس، ریگولیشنس، پروسیجرس اینڈ ویلیوز۔ اس کو امپلائی کرنے کے لیے کوئی ادارے ہیں، اب میڈیا ہے، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو میرا ایک خیال ہے کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین کوائٹ اے لاٹ آف ایجنٹس۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔
اور ناظرین، بریک سے پہلے نذیر صاحب بات کر رہے تھے لیڈرشپ ٹریننگ کی، کمیونیکیشن ٹریننگ کی، اور وہاں کے میڈیا اور اداروں کی ویسٹ میں، کہ وہ اپنی کمیونیکیشنز کے کو لے کر کس قدر حساس ہیں اور نارمز وضع کیے ہوئے ہیں۔ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بطور ابلاغی ماہر اور استاد کے، ہمارے یہاں پارٹیوں نے بڑے جید قسم کے صحافی اور ابلاغی ماہر رکھے ہوئے ہیں اپنے میڈیا سیلز میں، لیکن آؤٹ کم جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ سوائے لڑائی جھگڑا، الزام تراشی، تو اتنے ماہر، ڈگریاں اور یہ سارے، یہ کیا کلچر پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تھڑے کے لوگوں کو اٹھا کے وہ پیش کر دیا جاتا اگر وہی کرنا تھا۔ اب دیکھیں، میں تو اس معاملے میں یہ بڑا ایک نازک مرحلے میں ہم بات کر رہے ہیں، بڑا حساس سا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک گورنمنٹ میڈیا ریلیشن شپ اور میڈیا کی جو آزادی ہے، یہ گفتگو اب اس سے جوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دونوں موضوع جو ہیں بہت حساس ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے آپ سوسائٹی میں ایک جو مطلوب سیاسی ابلاغی بہاؤ ہے، کمیونیکیشن فلو جو ہے، دیکھیں اس کا بھی ایک ماڈل ہے، اس کا ایک کانسیپچول فریم ہے کہ ہمارا جو قومی ابلاغی دھارا ہے، جو ادھر سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے، جو ہم جس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، اس کی ایک شکل جو ہے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ کیا ہو۔ اس سے ایک میس ایجوکیشن کا پہلو نکلنا چاہیے، اس سے ایک انفو انٹرٹینمنٹ جو ہیلدی ہے، جو بذات خود ایک میس ایجوکیشن کا سورس بن جاتی ہے، اس کا ایک پہلو نکلنا چاہیے۔ لیکن ہمارا جو سیاسی بیمار سیاسی ابلاغ ہے وہ اتنا حاوی ہے اور اتنا وہ رف اینڈ ٹف ہے کہ وہ ہمارے ہر اس کو ڈسٹرب کر رہے گا۔ لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں، کہ آپ کوئی اس کا حکومت فریم بنائے یا اس کو ریگولیٹری اتھارٹی جن کا نذیر صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ ایسے ٹولز بنائیں۔ اگر ریگولیٹری اتھارٹی خود گورنمنٹ کا ٹول بن جائے پریس فریڈم کو متاثر کرنے کے لیے، تو یہ بیل مڈھے نہیں چڑھے گی۔ جی، وہ کنٹرول، جی ہاں، اس کے لیے آپ کو جو پارٹیسپیٹری اپروچ ہے وہ اختیار کرنا پڑے گی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو سیاسی ابلاغ ہے اس کے سٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں، اور جو بھی ہیں اس میں ایک تو پبلک ایٹ لارج میں سے آپ کو سیمپلنگ کرنی پڑے گی نا، کہ ان کو نمائندگی دی جائے پبلک ایٹ لارج میں سے۔ اور جو سورس آف کمیونیکیشن ہے، اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا میڈیا سیل ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ ہیں، یا گورنمنٹ ایک بڑا سورس ہے، وہ منسٹری ہے، تو جب تک یہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کر کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے اور ایشوز کو لے کر نہیں چلیں گے، دیکھیں کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، ہم ایک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت، کہ ہم اپنے کمیونیکیشن جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے، سیاسی ابلاغ ہے، اس کو کیسے ریفائن کریں، اس کو کیسے شفاف بنائیں۔ جی سر، آپ جو بیمار ابلاغ کی بات کر رہے ہیں، اس کو کیسے ہم ایک صحت مند مکالمے اور کمیونیکیشن میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ ایک بات جو ہے وہ تعویذ کی طرح اپنے گلے میں لٹکا لینی چاہیے کمیونیکیشن کے حوالے سے، کہ کوئی ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے، کوئی بھی ترقیاتی عمل کسی بھی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو یا ہیلتھ کا ہو یا ابلاغیات سے متعلق ہو، وہ اس وقت تک سسٹینیبل اور ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں پارٹیسپیٹری اپروچ اختیار نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو سیاسی ابلاغ ہے اس کی تشکیل میں کوئی ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی حکومت کر جاتی ہے، کبھی میڈیا آرگنائزیشن کر جاتی ہیں، کبھی خود صحافی کر جاتے ہیں، کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی، چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو میں ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا، کہ جو ڈیولپنگ سوسائٹیز، ابھی یہاں بات ہوئی نا کہ جو میچور ڈیموکریسیز ہیں، ان کے ہاں ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، بن گئے ہیں، ان کے نیشنل کمیونیکیشن فلو جو ہے، ان کی ایک پیس ہے، ان کی ایک شکل ہے، ان کا ایک ماڈیول ہے، اور وہ سارا ریزلٹ اورینٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ فلیکچویشن تو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے پرسنٹیج میں، لیکن جو ڈیولپنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے بہت چیلنجنگ بات ہے، ہو یا رہا ہے پوری ڈیولپنگ ورلڈ میں، یہاں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، کہ جو میڈیا کا حجم ہے وہ تو بہت بڑھ رہا ہے، لیکن جو اس کی کوالٹی ہے
اور جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ بڑے کمپلیکسڈ ہیں. وہ صحیح بھی آ رہے ہیں, وہ غلط بھی آ رہے ہیں, وہ بہت غلط بھی آ رہے ہیں, بہت صحیح بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کیسے, ہاؤ ٹو ریفائن اٹ. میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کمیونیکیشن پالیسی کی طرف جانا چاہیے. اور یہ جو اولڈ سسٹم ہے, یہ جو منسٹریز کا, یہ کلونیل ایج کا سسٹم ہے. اس کا کوئی تعلق آج کے جو ایگزسٹنگ نالج ہے, جو ایمرجنگ نالج ہے, وہ دونوں سے ہی یہ باہر ہیں. یہ اور ضروریات سے بھی یہ ایک خاص اپروچ پہ چلتی ہیں. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے ایجنڈے بڑے محدود اور وہ پیپلز فرینڈلی نہیں ہوتے ڈیولپنگ سوسائٹیز پہ. وہ گورنمنٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز اورینٹیڈ ہوتے ہیں, وہ گروہوں کو, انٹرسٹ گروپس کو تو ضرور سرو کرتے ہیں, لیکن پیپل ایٹ لارج سے وہ دور ہوتے ہیں. تو جب تک آپ پارٹیسپیٹری اپروچ اختیار نہیں کریں گے تو آپ کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروسیس اور کوئی ہیلدی پالیسی جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکتے. نذیر صاحب, ڈاکٹر صاحب جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مہذب معاشروں میں, مہذب جمہوریتوں میں جو سیاسی ابلاغ ہوتا ہے اس کے حوالے سے, اور ہمارے ہاں جو ضروریات ہیں اس ابلاغ کو بہتر بنانے کے لیے جن باتوں کی نشاندہی, میچور جمہوریتوں میں تو سیاسی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے رائے عامہ کی تشکیل. وہ سیاسی پارٹیاں اپنے ایجنڈے پہ لے کے آتی ہیں, لوگوں کو اپنی کمیونیکیشنز کرتی ہیں, سیاسی ابلاغ کرتی ہیں اور اپنی حق میں رائے عامہ ہموار کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو رائے عامہ کی تشکیل کی بجائے کہ دوسروں کو ایک انتہائی غلط قسم کی شخصیت, لیڈرشپ قرار دی جائے کہ وہ انتہائی کرپٹ ہے, وہ غدار ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. اس طرح کی رائے عامہ تشکیل کر کے تو الیکشن جیتے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر باہر اس ٹائپ کی کمیونیکیشن وہ کریں تو ان کو پبلک کیا رسپانس کرے گی؟ اس میں ایک فیکٹر اور بھی آپ لائیں ڈسکشن میں, ٹیکنالوجی کا انڈکشن جو ہے. اب ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ کا لیول ہے وہ آپ اگر ذہن میں رکھیں تو جو مینجمنٹ ٹیکنکس تھے یا طریقہ کار تھے یا ہماری ضرورت ہم سمجھتے تھے وہ میرے خیال میں کافی نہیں رہے. اب آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہے, آپ کے سامنے, اب دیکھ لیں, اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اب وہ جو نارمز تھے, وہ جو مینجمنٹ کے ٹیکنکس تھے یا ذریعہ تھے, وہ اب شاید اپلائی نہیں ہوں گے. اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ میں آتا ہوں بالکل ٹو دا پوائنٹ, بھی وہ نہیں اپلائی ہوں گے چونکہ کوئی بھی شخص اٹھ کے اپنے مطلب کے لیے اپنے طور کے اوپر کچھ ایسی بات کرتا ہے, کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے سی پیک کے ساتھ کیا ہوا, سی پیک کے ساتھ سی پیک کی جو ابلاغ تھا, جو اس کی کمیونیکیشن تھی, وہ لوگوں تک صحیح نہیں پہنچائی گئی, صحیح نمبر 1 نہیں پہنچائی گئی. وہ جو ایڈورسریز تھے ان کے, جو مخالف سائڈ تھی, ان کا جو نیریٹو تھا, ان کی جو سٹوری تھی, وہ ڈومینیٹ کیا. کیوں کیا؟ الیکٹرانک میڈیا اویلیبل ہے, سوشل پلیٹ فارمز اویلیبل ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جو کہ ایزیلی مینیج نہیں ہو سکتے. اب اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ایڈورسری جو ہوا, تو اس کا جو انیشیٹو چائنا کا تھا, تو یہ جو کمیونیکیشن کی گئی اپنے خاص سیاسی مقاصد کے لیے, اس کا امپیکٹ چائنا پر بھی آیا, چائنا حکومت نے بھی اس کے اثرات محسوس کیے. بہت یہ شاید میرے خیال میں اس سینچری کا سب سے بڑا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ایک چائنا اور ویسٹ کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہے. اب یہ ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو کے والے, یہ جو BRI اور اس کا جو ایک سبسیڈری انیشیٹو ہے, پروجیکٹ نہیں انیشیٹو ہے پورے کا پورا, جو بذات خود ایک بہت بڑا ہے. یہ ان اے وے ویسٹ سمجھتا ہے اور کہ یہ ان کی ڈومیننس کے لیے تھریٹ ہے. یہ انیشیٹو جو ہے, اور آپ کے ان کی جو سپرمیسی جو ہے اس کو تھریٹ. اب اس کو ریئیکشن تو ہونا ہی تھا اس کا. اب یہاں پر وہی جو آپ پروفیسر صاحب کمیونیکیشن پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں,
وہ دیٹ کمز ہیئر کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، ہم اپنے پروجیکٹس کو، ہم اپنے انیشیٹوز کو کیسے سیف گارڈ کریں گے اور پروٹیکٹ کریں گے اگینسٹ ایمرجنگ تھریٹس. اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے چاروں طرف، یہ اس کو ہوا. ایک اور چیز جو ہم نہیں سمجھ رہے، زیادہ بات اس پہ نہیں کر رہے، ایسٹ پاکستان کا لاس ایک لحاظ سے فیلئر تھا کمیونیکیشن کا بھی، کمیونیکیشن بھی فیلئر تھا. اس کے اندر جو ایڈورسری تھے، انتہائی حساس تھا، جو ایڈورسریز تھے ہمارے، جو لیٹس سے کال دشمن تھے ہمارے، انہوں نے وہ چیزیں انوینٹ کی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. مثال طور پہ یہ کہا جاتا تھا، پروفیسر صاحب اس کو کوربوریٹ کریں گے کہ جی مال روڈ لاہور سے پٹسن کی بو آتی ہے. یہ مولانا بھاشانی نے کیا. اور آج کل بھی بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر، لیکن وہ جو میڈیا ہے وہ کیری کر رہا ہے ان کو. تو اس کے لیے جیسے پہلے میں نے عرض کیا، میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ میڈیا لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے. کالجز میں، اسکولز کے اندر لوگوں کو بتایا جائے، بٹ سکھایا جائے باقاعدہ، اس کی آگاہی دی جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں، یہ انفارمیشن یہ آرٹیفیشل ہے یا جینوئن انفارمیشن. میڈیا لٹریسی. اور دوسرا تو ہم بات کر چکے ہیں کہ میڈیا کمپنیز جو ہے، ایجنسیز جو ہے، ان کو بھی سیلف ڈسپلن کرنا ہوگا. آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی سر. نذیر صاحب جو فرما رہے تھے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ کمیونیکیشن کی جائے تو ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. جیسے ابھی سی پیک کی بات ہوئی یا ایسٹ پاکستان کی بات ہوئی، اس وقت بھی جو ابلاغ ہو رہا تھا اس میں جھوٹ، الزامات اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں. اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں یا پریس کانفرنسز ہیں، اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے. ٹی وی ٹاک شو میں اگر کوئی صاحب کہہ دیں کہ ان کا کوا سفید ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کوا کالا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں مننا گا تے ہاراں گا. اچھا، یہ کیا رویے ہیں؟ اور رویے ہیں اور ایگریشن ہے اور تمام نیگیٹو کمپوننٹس ہیں ان چیزوں میں. ایگریشن بھی ہے، ایگریسو ہو جاتے ہیں، الزامات لگا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تمام جو نیگیٹو رویے ہیں وہ ریفلیکٹ کیے جا رہے ہیں، جو کہ پھر ہماری قوم میں بھی آتے ہیں. کہ ہم جو کمیونیکیشن، میس کمیونیکیشن ایز ایشو یا پولیٹیکل کمیونیکیشن ایز ایشو ان دس نیشن جو ہم فیس کر رہے ہیں جی، اور جس سے تباہی ہوئی ہے بہت زیادہ اور ہو رہی ہے مسلسل. دیکھیں، اس کا میں جواب، اس کو میں اس طرح رسپانس کروں گا کہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح میڈیکل سائنس ہے بالکل اسی پیٹرن پہ، اسی ڈگری پر کمیونیکیشن جو کمیونیکیشن ہے وہ کمپلیٹ باڈی آف نالج ہے. جس طرح میڈیکل سائنس جو ہے، جس طرح ایگریکلچر سائنس ہے، جس طرح باٹنی ہے، جس طرح زولوجی ہے، جس طرح جیولوجی ہے، ایک کمپلیٹ باڈی آف سائنس ہے نا. اگر آپ اس کو ادھوری پریکٹس کریں گے تو نیم حکیمی کے خطرات جو ہیں بہت. اور اس کا تعلق، اس سائنس کا تعلق جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ میسج سے ہے. تو اس کے جو مہلک اثرات ہیں وہ بڑے وسیع تر ہوتے ہیں، وہ پوری قوم بھگتتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ کمیونیکیشن کی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑے عطیات سے نوازا ہے. وہی بنیادی عطیات ہیں جس پر ہم یہ ناز کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ایک عقل سلیم اور ایک ابلاغ. دونوں جو ہیں وہ انسانی زندگی کو سنوارنے کا راستہ ہے اور اس کو برباد کرنے کا راستہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جو کمیونیکیشن ہے وہ کی آف سکسیس ان ایچ ایونیو آف پریکٹیکل لائف. ہر ایک کی ہے جو کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کے بغیر آپ کسی بھی شعبے کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس میں ترقی نہیں کر سکتے. اور یہی وہ کمیونیکیشن ہے جو ہر شعبے کو برباد کر سکتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی کمیونیکیشن جو ہے، جو خیر کا ذریعہ ہے، وہ کیسے ہم اختیار کریں. اس کا جواب ہے میس کمیونیکیشن کی سائنس، اڈاپٹ کمیونیکیشن سائنس، اپلائی کمیونیکیشن سائنس. ہمارے یہاں جو بہت بڑا المیہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس سائنس کو سمجھا ہی نہیں گیا.
ہمارے ہاں جو روایتی جرنلزم تھا کہ اس کا 25 سال کا تجربہ ہے، اس کا 30 سال کا تجربہ ہے، فلاں جو ہے بڑا اچھا بولتا ہے، وہ ٹی وی پروگرام بڑا اچھا کرتا ہے، ٹی وی پروگرام بڑا اچھا کرتا ہے، اس کے کانٹیکٹ بہت اچھے ہیں، اس پر ہماری سلیکشن ہوتی ہے آج بھی۔ بطور ٹرو سائنس، جی پورا جو آپ کی میڈیا انڈسٹری چل رہی ہے وہ نیم حکیمی پہ چل رہی ہے، اور جو بڑے بڑے جن کے پاس بجٹ ہیں، جو بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے ریاستی ادارے، وہ اس کانسیپٹ سے بالکل نا آشنا ہے کہ میس کمیونیکیشن کی سائنس کیا ہے، میڈیا سائنس کیا ہے۔ ابھی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں ٹیکنالوجی نے پورا سیناریو نہ تبدیل کر دیا کمیونیکیشن کا، ایک پیراڈائم شفٹ ہے، یہ عام تبدیلی نہیں ہے، یہ پوری گلوبل لیول کی ایک تبدیلی ہے کہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے کہ جب ہر شہری جو ہے وہ ایک سٹیزن جرنلسٹ بن گیا ہے، اس کے پاس چینل آ گیا ہے۔ دیکھیں میڈیا آرگنائزیشن کا سب سے بڑا ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اسی کو سیکھنا، اسی کو سمجھنا، اس کو ہینڈل کرنا، اس سے زیادہ رزلٹ لینے، اس کا آغاز ہوتا ہے میڈیا لٹریسی سے۔ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ میڈیا لٹریسی ہے، لیکن لٹریسی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی، سمجھے نہیں، وہ آپ کو ایجوکیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ قلم پڑھنا سیکھتے ہیں، سلیٹ کا استعمال سیکھتے ہیں، تختی کا استعمال سیکھتے تھے، تو پھر آپ کو کتاب پڑھنا اور لکھنا بھی آتا تھا۔ تو ایجوکیشن، اور اس کے بعد پھر ایڈوانس ایجوکیشن، اور پھر ریسرچ، ہم اس روڈ میپ سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے بجٹ والے، بڑے بڑے ڈیسیجن میکر، پالیسی میکنگ تو خیر ہوتی نہیں اس ملک میں، وہ تو آپ اس کا تو نام ہی نہ لیں، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ ہاں جی، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا بغیر کسی تعصب کے، ایک ڈس آرڈر کے طور پر، کہ ہمارے جو بیوروکریٹس جو بتا دیتے ہیں سیاستدانوں کو، 2 پیپر ادھر سے ادھر سے ادھر سے لے کر، وہ اس کو کہتے ہیں پالیسی۔ پالیسی میکنگ اٹ سیلف اے سیپریٹ ڈسپلن، جو پہلے ایڈمنسٹریٹو سائنس کہلاتی تھی، اب وہ گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس کے نام سے ایک نیا ڈسپلن جو ہے، جو ایڈوانس کنٹریز میں بہت زیادہ جس کی اہمیت ہے، اس کے بغیر آپ اپنے گورننس کے معاملات، اس کا نالج کو اپلائی کیے بغیر نہیں چل سکتے۔ لیکن یہاں چونکہ ہماری گورننس میں ہمارا جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس میں اکیڈیمیا کی کوئی شیئر نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، قحط الرجال نہیں ہے۔ میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہماری پروفیسرشپ، ہماری یونیورسٹیز اس معیار کی نہیں ہے جس طرح انٹرنیشنل ہے، لیکن اس میں انٹرنیشنل رنگ بھی ہے۔ بے شمار لوگ جو ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، یہاں ان کی سیلف سٹڈی اتنی زیادہ ہوتی ہے، سمجھے کم ہے، ریشو بھی کم ہے، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کیونکہ میں خود پروفیسر ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بہت ڈکلائن میں ہے۔ تو ہم چونکہ نالج کا شیئر جو ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو جو نالج از پاور، سمجھے کہ نہیں؟ ویسٹ میں تو سارا جو ترقی ہوئی ہے وہ نالج کی بنیاد پہ ہوئی۔ نالج کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے جہاں سے نالج پہچانا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو بڑھتا ہے، نالج گرو کرتا ہے، نالج گرو جب آپ اس کو پریکٹس میں ان ریئل سینس لانے لگتے ہیں تو وہ اپنے فریم میں نہیں رہتا، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ اتنا ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی کے تمام ڈس آرڈر جو ہیں وہ مین اپنے سٹریم لائن ہونے لگتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو نالج بیسڈ گورننس ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، آج ہم 10 سے 12 ارب بلین ڈالر کی جو فوڈ جو ہے نا، جو اس ملک میں پیدا ہوتی ہے اور پیدا نہیں ہوتی، وہ ایکسپورٹیبل پوٹینشیل ہے۔ سر معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت وسیع اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے۔ ہمیں موقع ملا ہم دوبارہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ جیسے پروفیسر صاحب اور نذیر صاحب نے بتایا، باہر کے ممالک اور میں کمیونیکیشنز بہت اہم ہے اور وہ ایک سائنٹیفکلی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک میں یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ گورننس کے ہوں، چاہے وہ کمیونیکیشن کے ہوں، چاہے وہ ہماری اکنامک ترقی کے ہوں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے میس کمیونیکیشنز کو بطور سائنس کے نہیں لیا، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ عطائیوں کے ہاتھ میں یہ ہمارا کمیونیکیشنز کا ادارہ ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی پالیسی ہے نیشنل لیول پہ، اور نہ ہی اس کا کوئی روڈ میپ ہے۔
اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی قومی سطح پہ پالیسی بنائی جائے، اور پالیسی اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ کون لوگ اس کی پالیسی بنائیں، وہ آیا کہ واقعی اس کے سائنٹیفک لوگ ہوں، ریسرچ بیس پہ اس کی پالیسی بنائی جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں پبلک ایٹ لارج ان کی بھی پارٹیسپیٹ اپروچ ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی موضوع پر بات کریں گے۔ خدا حافظ۔